محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. مالک صاحب بہت شکریہ. عارف امید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. بھٹی صاحب تعریف بہت بہت شکریہ. بھٹی صاحب اس ٹائم بڑے غصے میں لگ رہے ہیں, پتہ نہیں چکر کیے, لگتا ہے روٹی شوٹی نہیں ملی بھٹی صاحب نے دوپہر. تھوڑی دیر میں مصدق ملک صاحب اور ہمارے ساتھ ہوں گی پاکستان تحریک انصاف سے عدلی پبا صاحب. تیاری تو نہیں تھی حکومت کی, یہ تو ہم سب جانتے ہیں. They didn't have any plans. ان کو یہ پتا تھا معیشت خراب ہے, اس کے بارے میں کرنا کیا ہے یہ ان کو نہیں پتا تھا. ادارے ریفارم کرنا ہے, یہ پتا تھا کہ ادارے خراب ہیں, ریفارم کیا کرنا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا. لیکن کیا حالات واقعی جتنا سب کہہ رہے ہیں اتنے خراب ہیں, یا اس میں کہیں نہ کہیں سیاست بھی ہے؟ نہیں, دونوں چیزیں ہیں. دیکھیں کاشف, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب گورنمنٹ میں آتے ہیں وہ آپ ہائٹ آف پاپولیرٹی ہوتی ہے جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں, اور پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے, وہ پچ ہوتی ہے. اس کے بعد یہ ڈاؤن ورڈ سلوپ ہے. سکسیسفل گورنمنٹس کون سی ہوتی ہیں؟ جو تھوڑی سی سلو گئیں, پھر پلیٹو آیا, پھر سلو گئی, پھر پلیٹو آیا, جاتے آپ نیچے ہیں. چاہے آپ براک اوباما ہوں, چاہے آپ کوئی بھی ہوں, یہ کسی کو آپ نہیں دیکھا کہ جب اپروول ریٹنگ جب الیکٹ ہوتے ہیں اس سے 70% ہو, بعد میں 90% ہو. صرف یہ ہے کہ 70 سے 30 میں آپ نے کتنے عرصے میں آنا. تو گورنمنٹ میں جب آپ آ جاتے ہیں ہائٹ آف پاپولیرٹی سے, آپ الیکشن جیتتے ہیں, آپ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں, دین اٹس ڈاؤن ورڈ سلو فار ایوری ون. اب وہی بات ہے کہ کون کس طرح اس کو مینیج کرتا ہے, دیٹ از دا تھنگ. یہاں پہ ایک ایشو ہے, ینگ لوگ ہیں, ٹیمپرامنٹل لوگ ہیں, وہ تو خیر ہے. دیکھیں ایک کانفیڈنس کی بات, ایک کارکردگی کی بات. آج میں کسی سے, ہم وہ معیشت کے اسپیشلسٹ تھے وہ لوگ, میں اسپیشلی نہیں, جو لوگ معیشت سے افیکٹ ہوتے ہیں براہ راست, عام آدمی کو تو ہوتا ہے کہ قیمتیں اوپر نیچے ہو گئی, یہ وہ لوگ ہیں جو بزنس مین ہیں. ان سے جب بات ہو رہی انہوں نے کہا جناب بزنس ہی ٹھپ ہو گئے. اور اینڈ دس آئی ایم شیور آپ کو بھی بہت جگہ سننے کو ملتا کہ ان لوگوں نے ایک ایسی پکچر پینٹ کر دی ہے, یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ بزنس ٹھپ ہو گیا, ہم دھندا نہیں کر پائے. دیٹ آلسو گوز ڈاؤن ٹو تھوڑی سی انکمپیٹنس کہ آپ اب وزیر اعظم بن گئے ہیں, آپ کی حکومت آ گئی, آپ کو لگتا ہے کہ کسی جگہ بھی چل نہیں پا رہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا. دو چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں ایک تو بیوروکریسی ڈیفینیٹلی گو سلو پہ ہے, ڈیفینیٹلی پالیسی کے اندر, امپلیمنٹیشن کے اندر, لیکن اتنا بھی ظلم والی داستان نہیں ہے جتنی بیوروکریسی نے بنا دی ہے. کیونکہ اب آپ جب یہ رپورٹس دیکھ رہے ہیں, چاہے آپ وہ بحریہ کا کیس دیکھ رہے ہوں, آپ اومنی گروپ کا کیس دیکھ رہے ہوں, آپ دوسرے کیسز دیکھیں, وہاں پہ جو کمپلیسٹی آپ دیکھتے ہیں سارے بیوروکریٹس کی ہے. یہ اربوں کے کھربوں کے جو اسکینڈلز نکل رہے ہیں, یہ کون کر رہا ہے؟ پولیٹیشینز تو دو چار ہوتے ہیں, سارا تو سسٹم جون سا ہے. اب ایک سیاستدان نے پورا سسٹم ساتھ ملانا ہوتا ہے. اب یہ جو قدغن جب لگ رہی ہے بہت چیزوں پہ, تو ایک دوسرا ایکسٹریم ہم تو کام نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پہ سختی ہے, اس کو اٹھا لیں گے, اس کو اٹھا لیں گے. یس ٹو اے پوائنٹ اٹ از رائٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہے. دوسرا جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے وہ جو پرائم منسٹر کے کلوزسٹ بیوروکریٹک ٹیم ہے, جو سو کالڈ میجیشنز لے کے آئے تھے, ان کے پرنسپل سیکرٹری صاحب ہیں جو خود جونیئر ترین افسر ہیں. فواد حسن فواد کو ہم کرٹیسائز کرتے تھے کہ جی جونیئر آفیسر ہیں, یہ اس سے بھی جونیئر افسر لے آئے. جو دوسرے ہیں ان کے خان صاحب آئے ہوئے ہیں, وہ بھی جو ان سے ہیں, ان کا بڑا لمیٹڈ ایکسپیرینس ہے. I can't imagine the whole government is not performing because of two bureaucrats. No. I'll tell you why it makes a fact. There's a big reason. Because وہ دو تین جو لوگ ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کی اپوائنٹمنٹس کروانے میں. اس کی وجہ سے جو آپ کا سیکرٹری اسٹیب ہے وہ ان کی ہسٹری نکال لیں. آپ جس طرح ساری چیز نکالتے ہیں, اٹ گوز ٹاپ ڈاؤن. آپ اوپر جب 10-15 لوگ نکال دیتے ہیں ڈھیلے والے, یا جو اپنے نیپوٹزم پہ کر رہے ہوں, وہ پھر ہر بندہ 4 اپنے رشتہ دار, اپنے دوست رکھتا ہے. سو دین اٹ, وہی چائنیز والی پرانی دا فش راٹس فرام دا ہیڈ. یہ اس لیے 2-4 بندے ہی بیڑا غرق کرتے ہیں, 2-4 ہی ٹھیک کرتے ہیں, 2-4 سے بیڑا غرق. آپ کو خیال ہے 2-4 ہی ہے.